یہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا علاقہ میرپور ہے، جہاں پر کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے پہلے مرحلے کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ رات 12 بجے الیکشن کمپین جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ کل عدم قرار دی گئی جماعت جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے دوبارہ لانگ مارچ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، اور یہ لانگ مارچ 9 جون کو جب اس تنظیم نے اپنے مطالبات کے حق کے لیے لانگ مارچ کا آغاز کیا تھا تو وہ بھی میرپور اور بھمبر سے کیا تھا، اور پہلے ہی دن 3 افراد کی ہلاکت جو تھی وہ رپورٹ کی گئی تھی۔ مذاکرات کی ناکامی کے حوالے سے جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کور کمیٹی کے جو رکن ہیں عابد شاہین، انہوں نے کہا کہ مذاکرات کی ناکامی کی تمام تر ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ وہ ان کے مطالبات کو ماننے کے لیے تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی تنظیم کے پاس لانگ مارچ کو دوبارہ شروع کرنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ 27 جولائی کو دریک کا مقام جو کہ راولا کوٹ میں ہے، وہاں سے لانگ مارچ شروع ہوگا جو کہ مظفر آباد کی جانب روانہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ دریک کے مقام پر جو ان کا احتجاج ہے اس میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، تاہم وہ لانگ مارچ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے ان میں شامل ایک رکن کا کہنا تھا کہ جب ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے تو انہوں نے 3 مطالبات سامنے رکھے، جن میں سے پہلا مطالبہ یہ تھا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو جو کل عدم قرار دیا گیا ہے وہ فیصلہ واپس لیا جائے، جبکہ انسداد دہشت گردی کی دفعات اور قتل کی دفعات کے تحت ان کے کارکنان کے خلاف جو مقدمات درج ہوئے ہیں وہ واپس لیے جائیں، اور جتنے کارکن گرفتار ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس مذاکرات کے درمیان انہیں بتایا گیا کہ سب سے پہلے تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے اپنا احتجاج ختم کرے، پھر 6 ماہ میں ان کا جو کنڈکٹ ہے اس کو آبزرو کیا جائے گا، اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا کہ کل عدم قرار دینے کا فیصلہ جو ہے وہ واپس لیا جائے یا اس کو برقرار رکھا جائے۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ انسداد دہشت گردی کی دفعات یا قتل کی دفعات کے تحت جو مقدمات درج ہوئے ہیں ان کا فیصلہ متعلقہ عدالتیں کریں گی، جبکہ انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ کسی کو بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ لانگ مارچ کے شرکاء کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے درمیان اب تک جو جھڑپیں ہوئے ہیں ان میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2 درجن سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اہلکار بھی شامل ہیں۔